کہانی تہجد سے اور رشتوں سے جڑی ہے، دل کی تبدیلی اور روحانی سفر کو بیان کرتی ہے۔ اس کا مقصد نہ صرف جذباتی اثر دینا ہے بلکہ یہ بتانا بھی ہے کہ تہجد کا وقت انسان کی زندگی میں کیسے انقلاب لا سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ اپنے رشتوں میں الجھا ہو۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ پورے محلے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کبھی کبھار کسی گاڑی کے گزرنے کی ہلکی سی آہٹ۔ وہ وقت تھا جب دنیا سوتی ہے لیکن آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ علی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ علی ایک نوجوان، بظاہر کامیاب، خوش شکل، اچھی نوکری والا، لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا۔ اس کا دل، اس کا دماغ اور اس کی روح تینوں بکھرے ہوئے تھے۔ اصل مسئلہ اس کے والد سے تھا۔ باپ بیٹے کے رشتے میں عجیب سی خاموشی تھی، ایک سرد جنگ ہو برسوں سے چل رہی تھی۔ علی ہمیشہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے والد اسے نہیں سمجھتے، نہ ہی محبت دیتے ہیں۔ جب سے علی نے کالج میں قدم رکھا، ان کے درمیان گفتگو کم، تلخیاں زیادہ ہو گئیں، الفاظ کم ہوتے گئے، فاصلے بڑھتے گئے۔ ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے بعد دونوں ایک ہی گھر میں دو اجنبی بن گئے تھے۔ لیکن اس رات کچھ مختلف تھا۔ علی کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کی ماں آئی ہے۔ ماں کا چہرہ نور سے بھرپور تھا، آنکھوں میں شفقت، محبت اور درد۔ ماں نے کہا، بیٹا رات کا وقت ہے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، جا اس کے سامنے ہاتھ پھیلا اور اپنے دل کی وہ گرہ کھول دے جو برسوں سے باندھ رکھی ہے۔ علی ہڑبڑا کر اٹھا، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وقت دیکھا 1:10 بج رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ بچپن میں ماں تہجد پڑھا کرتی تھی اور اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا جو مانگنا ہو تہجد میں مانگ لیا کرو، اللہ اس وقت بہت قریب ہوتا ہے۔ پہلی بار علی نے اس لمحے دل سے چاہا کہ وہ اٹھے اور جانماز بچھائے۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور چپ چاپ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دل بھرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی رکعت، دوسری رکعت اور پھر وہ سجدے میں جا گرا۔ اس نے پہلی بار اپنے والد کے لیے دعا کی، یا اللہ میرے ابا کو مجھ سے محبت ہو جائے، ان کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے اور میرے دل میں ان کے لیے معافی۔ سجدہ لمبا ہوتا گیا، آنکھیں بھیگتی رہی۔ نماز کے بعد علی نے قرآن کھولا۔ اس کی نظر سورہ ابراہیم کی آیت پر گئی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور میری دعا قبول فرما۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی اور دل کی وہ گرہیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی جو سالوں سے جمی ہوئی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتہ تیار تھا، لیکن آج کچھ بدلا ہوا تھا۔ علی نے پہلی بار خود ناشتے کی میز پر اپنے والد کا انتظار کیا۔ جب والد آئے تو علی نے نرم لہجے میں کہا، ابا چائے میں نے بنا دی ہے، آپ بیٹھیے۔ باپ نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے برسوں بعد کسی نے اسے آواز دی ہو۔ کچھ لمحے دونوں چپ رہے، پھر والد نے آہستہ سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ علی نے مسکرا کر کہا، جی میں اب ٹھیک ہوں، بس کچھ باتیں دل میں رہ گئی تھی جو کل رات اللہ سے کہہ دی۔ والد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ علی کو اس لمحے لگا کہ شاید باپ بھی اتنا ہی تنہا تھا جتنا وہ خود۔ اس دن کے بعد تہجد علی کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ وہ روز رات اٹھتا، اللہ سے باتیں کرتا، اپنے دل کی پریشانیاں، دل کی الجھنیں اور رشتوں کی پیچیدگیاں اس کے حوالے کرتا۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ جس دن اس نے والد کے لیے دعا کرنا شروع کی، اسی دن سے ان کے رویے میں بھی نرمی آتی گئی۔ ابا کبھی کچن میں آ کر چائے بنا لیتے، کبھی باہر جاتے ہوئے پوچھ لیتے، تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے علی کے لیے معجزہ تھے۔ تہجد میں کی گئی دعاؤں نے اس کا دل بدلا اور اس کے رشتے سنوار دیے۔
چند مہینے بعد ایک رات والد نے علی کے کمرے کی لائٹ چلتی دیکھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا، نماز پڑھ رہے ہو؟ علی نے مسکرا کر کہا، جی ابا، تہجد کا وقت ہے۔ والد نے کہا، آج میں بھی تمہارے ساتھ پڑھوں گا۔ شاید دیر ہو گئی ہے، لیکن اگر اللہ تمہیں سن سکتا ہے تو شاید مجھے بھی سنے۔ اور اس رات پہلی بار باپ بیٹا ایک ساتھ سجدے میں تھے۔ نہ کوئی شکوہ، نہ شکایت، صرف اللہ اور بندے کی ملاقات۔ یہ کہانی ان لاکھوں لوگوں کے لیے ہے جو رشتوں میں الجھے ہوئے ہیں، دل کی گرہوں کو کھولنے کے لیے کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ تہجد صرف نماز نہیں، ایک راز ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کا دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے اور اللہ سب سے زیادہ قریب۔ جب رشتے تھک جائیں، جب الفاظ ختم ہو جائیں، جب سنبھالنے سے کچھ نہ ہو، تو اللہ سے کہنا شروع کر دو، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔